گئے، آنکھیں بند کی، موتیوں جیسے آنسوؤں نے رخسار تر کرنے شروع کیے، ریش مبارک کو چومتے ہوئے آنسو جو زمین پر گرے تو مدینے کی طرف منہ کر کے ان دیوانوں سے کہا یہ تو آزادی صرف دنیا کی نہیں ہے، جاؤ قبر میں بھی آزاد۔ جاؤ قبر میں بھی آزاد۔ وہ پھر منتظر ہیں کہ لب ہلیں، اگلی منزل کی بات کریں۔ حضرت شاہ منصور نے کہا جب قبریں کھل جائیں، لوگ دوڑ دوڑ کے میدان قیامت میں جمع ہونے لگے، تم اپنی قبروں پہ ٹھہرے رہنا، تمہیں اس دن پتہ چلے گا مدینے والے کے نوکر کتنے سچے ہوتے ہیں۔ مدینے والے کے دیوانے کتنے سچے ہوتے ہیں۔ اپنی قبروں پہ ٹھہرے رہنا، منصور خود آئے گا، میزان پہ بھی پاس میں کرواؤں گا، اپنے مدینے والے مرشد کے قدموں تک بھی میں لے کے تن حویلی وچ بیلی تن حویلی تے تو وچ بیلی، اے جان مکان تمہارا تن حویلی تے تو وچ بیلی۔ ایک اور شعر ہے، اجازت ہے تو تن حویلی تے تو وچ بیلی، تو بیلی تے سب جگ بیلی۔ انشاءاللہ چلتے ہیں آگے، رات بھی اپنی ہے۔ اور غور سے سنیے گا، قال فلم تؤمن، میں زندہ کر سکتا ہوں یا نہیں، کیا تجھے ایمان نہیں؟ تجھے ایمان نہیں؟ جب اللہ کے لہجے میں جلال کو دیکھا تو حضرت ابراہیم ہاتھ جوڑ کے پکار اٹھے، بلا بلا کن لیطمئن قلبی، سن لیجئے گا پھر بولیے گا، بلا بلا کن لیطمئن قلبی، مولا ناراض نہ ہو، ایمان ہے اطمینان نہیں۔ بلا ایمان ہے لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان نہیں ہے مجھے۔ اچھا اطمینان چاہتے ہو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے آؤ، لے آیا ہوں، ذبح کر دوں کیا نہیں؟ اب جائیے نا اس آیت کو، آیت نمبر 260 پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ لے جائیے میرے مخالفین کے پاس، پوچھیے آگے رب کہتا ہے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ورنہ کر دو ترجمہ کیا ہے اس کا، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو رکھ اپنے پاس اتنے دن کے یہ ہل جائیں تیری طرف، مانوس ہو جائیں تیری طرف، دوسرے لفظوں میں ان کے من میں تیری محبت کی شمع جلائے، ان کو اپنے در پہ رکھ لیجئے تاکہ تجھے جاتا ہوا بھی دیکھا کریں، تجھے آتا ہوا بھی دیکھا کریں۔ رکھے محبوب اپنے در پر کہ تو دے تو یہ کھائیں، تو پلائے تو یہ کھائیں، تو پلائے تو یہ پئیں۔ جب ان کے دلوں میں تیری محبت کا رنگ آ جائے، آگے قرآن نہیں کہتا کہ ذبح کر، جو میں عرض کرنے چلا ہوں، قرآن میں یہ جملے نہیں ہیں کہ چاروں کو ذبح کر دو،
یہ جملے حدیث میں. ذبح کرنے کی بات قرآن میں نہیں ہے کہ چاروں کو ذبح کر دو. میں سوچتا رہا, پڑھاتا رہا, پڑھتا رہا, سوچتا رہا, ذبح کرنے کی بات رب کیوں نہیں کرتا. تو کہا کہ محبت کی توہین ہو جائے گی, میرے دیوانے اور میں ذبح کروا. یہ صرف اہل محبت کی بات ہے. میں نہیں بات کرتا ہوں, ہونا تو ہے ذبح, میں نہیں کہتا ہوں. ذبح کر دیے گئے, چاروں سر رکھ لیے قدموں میں, اور قیمہ بنا کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا گیا. یا اللہ اب کیا کروں گا؟ ثم ادعوہن, اب آواز دیجئے ان کو, اب پکاریے ان کو. اللہ کا نبی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا, یا اللہ مردے تو سنتے ہی نہیں, میں کس کو پکاروں؟ تو سنتے ہی نہیں, سمائے موتا تو ہے ہی نہیں, مردوں کو تو سما حاصل ہی نہیں. انک لا تسمع الموتا, مردے سنتے ہی نہیں. مولانا یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے, ویڈیو بن رہی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں افراد موجود ہیں, علماء موجود ہیں, پیر ندیم سلطان صاحب قادری موجود ہیں. میں ان کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. ان سب کی موجودگی میں یہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, جو ترجمہ کیا انک لا تسمع الموتا کہ مردے سنتے نہیں, اگر یہ ترجمہ تو ثابت کر دے کہ صحیح ہے, میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, میرا قتل معاف ہوگا, میرے ورثائے فیار درج نہیں کرائیں گے. اور اگر ثابت نہ کر سکے تو تجھے قرآن کی قسم دیتا ہوں, قرآن کا ترجمہ تو غلط نہ کیا کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اونچی آواز سے بولیے. لا تسمع الموتا, کہاں ہے یہ ترجمہ کہ مردے نہیں سنتے؟ اس کا ترجمہ انکا, بے شک تو, لا تسمع, تو نہیں سنا سکتا, الموتا, مردوں کو, وہ نہیں سنتا, اور بات ہے. تو نہیں سنا سکتا, اور بات ہے. آپ کا کوئی عزیز اپنا سندھ میں رہتا ہوگا, آپ کا کوئی عزیز فورن میں گیا ہوگا, دبئی میں گیا ہوگا, انگلینڈ میں گیا ہوگا, برطانیہ میں گیا ہوگا, کویت میں ہوگا, ابو صحابی میں, دارالامارات میں ہوگا, کہیں کوئی آپ کا عزیز ہوگا. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ سنتا نہیں, بہرا ہو گیا, اس کی سماعت کی طاقت ختم ہو گئی ہے. یا آپ سنا نہیں سکتے, آپ آواز دیتے ہیں, سنا نہیں سکتے, تو آپ کی آواز نہیں جاتی, وہ تو سنتا ہے, وہ تو سنتا ہے. اب یا تو اپنی آواز کے اندر وہ طاقت پیدا کر کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر پکار یا ساریہ, 4500 کلومیٹر, 3200 میل, 4500 کلومیٹر دور حضرت ساریہ تک آواز چلی جائے. یہ رب کی مرضی ہے, آواز پہنچا دے اس کی مرضی, سماعت پہنچا دے اس کی مرضی. تو نے یا رسول اللہ کہنا ہے, اس کی مرضی ہے تیری آواز کو لے جائے یا نبی کی سماعت کو لے جائے. پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے, آج اتفاق سے آپ سے ملاقات ہوئی, اور یہ بھی قبلہ پیر صاحب کا فیضان ہے. سورۃ الاعراف ہے, آیت نمبر 50 ہے, پارہ نمبر 8 ہے, رکوع نمبر 12 ختم ہو چکا ہے, 13واں چل رہا ہے. اعراف, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50 ہے, ذرا غور سے سنیے گا. بنادا اصحاب النار, دوزخ والوں نے آواز دی, اصحاب الجنت, جنت والوں کو, ان افیدو, انڈیلو, گلاس سیدھا ہے نا, انڈیلو, علینا, ہم پر, من الماء,
جو پانی تم پی رہے ہو جنت کی آبشاروں کا، ایک جام ہم پہ بھی انڈیل دو، ایک پیالہ ہم پہ بھی انڈیل دو، ایک گلاس، ایک جگ، ایک بالٹی ہم پہ بھی انڈیل دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا پھر جو تم کھا رہے ہو اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو، ہم بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں۔ قالو، تو سزا دینے والا سزا دے گا کہ ان اللہ، یا جنت والے کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے حرمہما، جنت کا کھانا اور جنت کا پانی دونوں کو حرام کر دیا۔ حرمہما، ہما تسمیہ کے لیے ہے، ان دونوں کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے علی الکافرین، کافروں پر۔ یہ آیت میں نے پڑھ دی، پھر سن لیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 50، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 13، یہ پڑھا ہے میرے۔ ابھی کوئی کسی کو ابہام ہے یا شک ہے تو آ جائے، میں دکھانے کو تیار ہوں۔ ترجمہ جو میں نے کیا ہے، ساتھ میرا خیال ہے ترجمے والا قرآن پاک جمال القرآن، ہمارے پیر و مرشد پیر کرم حسین شاہ صاحب، پیر کرم شاہ صاحب، ان کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس کو دیکھ لیجیے۔ میں کہتا ہوں اپنوں کو نہ دیکھیے، جو مخالفین نے ترجمے لکھے ہیں ان کو پڑھیے۔ سچ تو وہ ہوتا ہے نا جو دشمن کے گھر میں بھی بولتا ہے، ان کو اٹھا کے پڑھیے۔ اب جو بات میں آپ سے کرنے چلا ہوں، کافر پکاریں گے جنتیوں کو، ہمیں پانی دو، ہمیں کھانا دو، یہ کافر پکاریں گے۔ کون؟ جو دوزخ میں ہیں، جنت والوں کو پکاریں گے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ تفسیر روح المعانی پر وہاں پہ لکھا ہے کہ جنت سے دوزخ اتنی دور ہے جتنا زمین سے آسمان دور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین سے آسمان 500 برس کی مسافت ہے نا، اتنی دور ہے جنت سے دوزخ جتنی آسمان سے زمین دور ہے۔ اتنی دور سے کافر پکارے، جنتی سنے، اور قالوا ان اللہ حرمہما، انہوں نے کہا کہ اللہ نے دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں۔ وہ پکارے تو کافر سنے، کافر بولے تو وہ سنے، نہ وہ نبی نہ یہ۔ جنت میں مومن، جنت میں مومن، دوزخ میں کافر، کیونکہ علی الکافرین کا جملہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ کافر پکاریں وہ سنتے ہیں، وہ پکاریں کافر سنتے ہیں۔ جتنا زمین سے آسمان دور ہے تو عدل کا ترازو ہاتھ میں پکڑو، انصاف کا خون مت کرو اور سنیوں کو جواب دو۔ اتنی دور سے کافر سن لیتا ہے، مدینے والا سلام بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح، اونچی آواز سے بول رہے ہیں، اونچی آواز سے بول رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ثم ادعوہن، جن کو ذبح کیا ہاتھوں سے، جن کے جگر کے ٹکڑے کر دیے اپنے ہاتھوں سے، جن کا قیمہ بنا کے پھر ملا دیا، پتہ نہیں ادھر کون بیٹھا ہے ادھر کون بیٹھا ہے۔ اور میں تو قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتا ہوں کہ چاروں کو ذبح کر کے قیمہ بنا، پھر ہاتھوں میں لے کے ملا دے، اتنا ملا 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 کہ علیحدہ علیحدہ نہ رہ جائے، پھر 4 ڈھیریاں کر، 4 پہاڑوں پہ رکھ، اور جو بھی جا کے دیکھے نا اسے ہر ڈھیری میں چاروں ہی نظر آئے۔ یہاں کہیں 3 علیحدہ نہ ہوں،